بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے اوقات میں توبہ استغفار خصوصیت کے ساتھ کرنا جو قبولیت کے اوقات ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. مثلا سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہو تو خصوصیت کے ساتھ تہجد کے وقت توبہ کریں. پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے جتنے بھی اوقات ہیں، مثلا اذان سننے کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، اسی طرح حج عمرے کے موقع پر، روزہ افطار کرنے کے وقت، نماز پڑھنے کے بعد، یہ وہ اوقات ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ استغفار کے جو مسنون الفاظ ہیں ان کا اہتمام کیجیے. مثلا استغفر اللہ پڑھنا، یعنی صرف لفظ استغفر اللہ، اس کی اگر کوئی تسبیح کرنا چاہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سنت سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے جس کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ ہے، خدایا تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے اس پر اپنے حیثیت کے مطابق قائم ہوں، اور جو گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوئے ان کے نتائج بد سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ کا طالب ہوں. تو نے مجھے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا میں اقرار کرتا ہوں، اور مجھے اعتراف ہے کہ میں گناہگار ہوں. یعنی اس میں اعتراف کے لفظ جو یہ قابل غور ہیں. بس اے میرے پروردگار میرے جرم کو معاف فرما دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کون معاف کر سکتا ہے. اس استغفار کا یہ فائدہ بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھتا ہے اگر شام سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور اسی طرح شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو ان الفاظ کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں عربی میں پڑھنا آتا تو اپنی کسی بھی زبان میں جو آپ بولتے ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں اپنے طریقے پر استغفار کر سکتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں، اس کے آگے رو سکتے ہیں. اور اصل روح استغفار کی یہ ہے کہ انسان وہ گناہ چھوڑ دے جس میں وہ مبتلا ہے.